السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم امامت و خلافت کے بارے میں بتائیں گے۔ خلافت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، اور ولایت۔ تو ان تین چیزوں کو دیکھیں گے۔ امامت دو قسم کی ہوتی ہیں، امامت صغریٰ ہوتی ہے، دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ تو نماز کی امامت ہو جائے گی۔ امام کبریٰ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے ملی ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمان کے تمام دینی دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حق۔ اس امامت کے لیے مسلمان آزاد مرد عاقل، بالغ، قرشی، قادر ہونا شرط ہے۔ ہاشمی علوی معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ شرط کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ یہ امامت اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین اور امام یہ جتنے بھی امام ہیں سب امامت کبریٰ ہے، اور دوسری یہ جو صغریٰ ہے، یہ جو نماز کی امامت میں ہے، ٹھیک ہے، یہ امامت ہو گئی۔ اب کب امام کی اطاعت کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، امام کی اطاعت کیا ہے، مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان امام کی اطاعت کرے گا۔ امام کا اگر حکم شریعت کے خلاف ہے تو اس کی اطاعت نہیں کریں گے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ امام کیسا شخص ہونا چاہیے؟ بہادر ہونا چاہیے، سیاستداں ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، اگر عالم نہیں ہے تو علماء کی مدد سے جو ہے مسئلے مسائل بتاتا ہو۔ عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں، عورت اور نابالغ امامت نہیں کر سکتے۔ امام اگر گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی جو اس سے کیا ہوگا، معزول نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، امامت کیا وہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ خلفائے راشدین، اس میں ہم 4 خلیفہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بعد امام حسین۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ ان کی جو خلافت ہے، اس خلافت کیا کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ، اس لیے کہ ان صحابوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا، تو ان کی جو خلافت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نیابت تھی، اس کا پورا حق ان خلیفہ نے ادا کیا، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ، ٹھیک ہے۔ آخری خلیفہ کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ، اور آخری امام حسین، اور ایک امام مہدی جو آئیں گے قیامت کے دن۔ خلافت راشدہ کی مدت کیا ہے؟ منہاج یعنی طور طریقہ نبوت پر خلافت حق راشدہ کیا ہے؟ 30 سال رہی، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئے۔ جب آپ 6 مہینے کے ہوئے تو یہ جو خلافت تھی کیا ہے؟ ختم ہو گئی۔ پھر امیر المؤمنین اور عمر بن عبد العزیز کی خلافت راشدہ ہوئے، اور اخیر زمانے میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ہوگی، ان کی ہوئی، آخر میں ختم ہو گئی تھی ان کی 6 مہینے میں امام حسن رضی اللہ عنہ کے پیدا ہوتے ہی، اور پھر عبد العزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، پھر اس کے بعد آخری جو ہوگی خلافت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ امیر معاویہ اول ملوک اسلام ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ افضل خلیفہ کون ہے؟ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہی، جن و انس و ملک سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر اس کے بعد عثمان غنی ہے، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ میں۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو ان سے افضل بتائیں یا صدیق اکبر سے پہلا خلیفہ مانے تو وہ کیا؟ گمراہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بد مذہب ہے۔ اب صحابہ و اہل بیت، اس میں تو صحابہ و اہل بیت کیا ہیں؟ صحابی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟ تو صحابی اس مسلمان کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار یعنی خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سب صحابی اہل خیر و کیا ہے؟ صلاح ہیں، کامیاب ہیں، اور عادل و ثقہ ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صحابی کس سے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دنیا سے کیا ایمان کی حالت میں تشریف لے گئے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور دربار میں حاضری دی ہو، یہ سب دیکھ لیں آپ، انہیں کو کہتے ہیں صحابہ۔ جس نے نہیں دیکھا وہ صحابی نہیں ہے۔
دیکھا، دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آئے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے. ٹھیک ہے، جیسے ابو لہب، وہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے. صحابی سے مراد ایمان بھی لانا ضروری ہے. صحابی کی توہین کا حکم کیا ہے؟ کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی، گمراہی و بدمذہبی ہے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحشی وغیرہ کسی صحابی کے شان میں بے ادبی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیے حضرت شیخین کی توہین کا حکم. حضرت شیخین یعنی ابوبکر کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہا کے نزدیک کفر ہے. اگر ان کی توہین کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی خلافت سے انکار ہی کیا ہے؟ اگر ان کی خلافت سے کوئی انکار کرتا ہے کہ وہ خلیفہ نہیں تھے تو وہ کس کے نزدیک، فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کفر ہے. حضرت معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم کیا ہے؟ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیا ہے کہ جنگ خطائے اجتہادی ہے جو گناہ نہیں. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم، باغی، سرکش یا اور کوئی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ رفس ہے. ٹھیک ہے، تو جو صحابی ہیں وہ اگر کوئی ولی ہے تو وہ صحابی سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ ان کے رتبے کو پہنچ سکتا. تو جو جنگیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اس میں اگر ان کو کچھ ظالم، باغی، سرکش کہنا تو یہ منع ہے. ٹھیک ہے، وہ جو جنگ تھی وہ خطائے اجتہادی تھی. اب اہل بیت میں کون کون لوگ داخل ہیں؟ جو اہل بیت ان میں کون کون لوگ داخل ہیں پتہ ہونا چاہیے. اہل بیت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد ہیں. صحابہ کی طرح ان کی بھی کیا ہے بہت فضائل و آیات و احادیث میں آئے ہیں. صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر ان سے محبت ہم کرتے ہیں تو کس سے محبت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ چیز سمجھ میں آ گئی. ام المؤمنین صدیقہ کو عیب لگانے والے کا حکم. اگر کوئی ان کو عیب لگائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو افق کی تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر و مرتد ہے. ٹھیک ہے، حضرات حسنین اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں. ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین ہے. اگر کوئی ان کی شہادت کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے اور بددین ہے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم. اگر کوئی باغی کہے، سرکش کہے، ایسے ایسے الفاظ کہے ان کو تو اس کا حکم کیا ہے؟ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہے، ٹھیک ہے، یا یزید کو حق پر بتائے، وہ مردود، خارجی، مستحق جہنم ہے. تو وہ مردود ہے، خارجی ہے اور جہنم کا مستحق ہے اگر کوئی یزید کو حق پر بتائے. یزید کے ناحق پر ہونے میں اور فاسق و فاجر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ البتہ یزید کو کافر نہ کہیں اور نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت کریں. ٹھیک ہے، نہ کافر کہیں نہ مسلمان کہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اختلافات صحابہ کا حکم. جو صحابہ اہل بیت سے محبت نہ رکھے، وہ گمراہ بدمذہب ہے. جو ان سے محبت نہیں کرتا، جو شخص ہے نا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے ان پر پڑھنا کیا ہے؟ حرام و سخت حرام ہے. ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر طعن یا ان سے بد اعتقادی ناجائز، اللہ و رسول کے خلاف ہے. اگر ان کے لغزشات پر طعن کرنا، ٹھیک ہے، یا بد اعتقادی کرنا تو یہ سب ناجائز و حرام ہے. اور یہ کس کے خلاف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. یہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ اب ولایت جو ولی کو ملتی ہے. ولی کے ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت یعنی علم، پہچان، قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہو. ولی کو اکثر شریعت کے مطابق کیا ہے؟ ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے. اگر کوئی انسان عبادت کرے، ریاضت کرے، اس کو کرنے کے بعد اس کو کیا مل جاتا ہے؟ درجہ ولی مل جاتا ہے. لیکن نبی نہیں ہو سکتا. نبی کو کیسے بنتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے نبی بنائے. ٹھیک ہے، خود نہیں بن سکتے ہیں. صرف کیا بن سکتے ہیں؟ عبادت و ریاضت کر کے ولی بن سکتے ہیں. اور کبھی ابتدائے بلا ریاضت و مجاہدہ بھی مل جاتی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ بنا ریاضت و عبادت کے بھی
ولایت مل جاتی ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑے درجہ حضرت خلفائے اربع یعنی چاروں خلیفہ کا ہے، سب سے بڑا درجہ ولیوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ عنہم جب بہت سارے ہم صحابہ کا نام لیں، اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ تو اولیاء قیامت تک آتے رہیں گے لیکن ہم ان کی پہچان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرات اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ولی اللہ سے مدد مانگے تو ہزاروں میل دور سے بھی جو ہے وہ اس کی کیا ہے مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اولیاء اللہ کا علم و قدرت کیا ہے؟ ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، یعنی پھیلا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعضوں کو ما کان و ما یکن، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں بڑھ جاتی، جیسے مردہ ہوتا ہے اس کی بڑھ جاتی ہیں قوتیں، ایسی ان کی بھی۔ ان کے مزار کی حاضری فیض سعادت اور برکت کا سبب ہے۔ ان کو ایصال ثواب امر مستحب یعنی مستحب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، اور باعث برکت ہے، اور برکت بھی ہے اس میں۔ اولیاء کرام کا عرس جو ہے یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ پڑھنا، وعظ کرنا، میلاد وغیرہ ایصال ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ رہے کیا ہے ناجائز کام جیسے ناچ ہو گیا، رنگ کھیل تماشا، تو وہ ہر حالت میں کیا مذموم ہے یعنی برا ہے، اور مزارات طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم ہے یعنی منع ہے، برا ہے۔ تو عرس میں کیا ہوتا ہے؟ عرس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، فاتحہ اور واعظ و نصیحت، لیکن اگر ناچ گانا ہے اور تماشا وغیرہ ہے تو وہ کیا ہے برا ہے، ٹھیک ہے۔ مزارات وغیرہ پر پیر میں کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ جو پیر ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی جب بھی وہ پیر بن سکتا ہے؟ اگر ان میں سے اگر ایک بھی چیز نہیں ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا۔ پیر میں یہ باتیں کا ہونا ضروری ہے، چونکہ اولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا ہے، ان کا مرید و معتقد ہونا دونوں جہاں کی بھلائی برکت کا ذریعہ ہے۔ تو ان کا جو مرید ہوگا اس کے لیے کیا ہے دونوں جہاں کی کیا ہے برکت ہے۔ اس لیے بیعت سے پہلے کیا ہے پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ بیعت کریں کسی سے بیعت نہیں کرنی چاہیے ایسے ڈائریکٹ، سب سے پہلے آپ کو 4 چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: سنی صحیح العقیدہ ہو، ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اگر سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے تو ایمان بھی آپ کا چلا جائے گا۔ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، نہیں تو حرام و حلال، جائز و ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا۔ دیکھیے جاہل بھی نہ ہو، اتنا علم تو رکھتا ہو کہ کتاب سے پڑھ کر آپ کو مسئلے مسائل بتا دیں، ٹھیک ہے۔ فاسق معلن یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، کہ فاسق کی توہین واجب اور پیر کی تعظیم ضروری ہے۔ فاسق کی جو توہین ہے وہ کیا ہے؟ فاسق کی توہین کیا واجب ہے، اس کی توہین کریں اگر فاسق ہے، اگر پیر ہے تو اس کی جو تعظیم ہے وہ لازم ہے، اور اس کا جو سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، ورنہ اوپر سے فیض نہ پہنچے گا۔ جو اس کا سلسلہ ہے وہ کنیکشن کہاں تک ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، ورنہ جو فیض ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے بتا دی۔ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان چلا جائے گا قادیانی وغیرہ سے جو ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اتنا علم ہو کہ وہ جو مسئلے مسائل ہو کتابوں سے دیکھ کر بتا دے، علم کی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ بتا دے، ورنہ پھر جو ہے حرام و حلال کا جو ہے فرق نہیں کر سکے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فاسق معلن نہ ہو، یعنی سگریٹ نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، یہ سب چیزیں، ورنہ کیا ہوگا پھر آپ کو کیا ہے اس کی توہین کرنا کیا واجب ہے۔ اگر پیر ہے تو وہ کیا ہے اس کی تعظیم ضروری ہے، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، ورنہ فیض جو ہے وہ اوپر نہیں پہنچے گا۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی، اس میں ہم نے امامت کے بارے میں بتایا، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ، 4 خلیفہ ہوتے ہیں،
کسی خلیفہ کی جو ہے توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی ولی کو صحابی سے بڑا نہیں ہو سکتا، درجے تک نہیں پہنچ سکتا، ہے نا، کسی غیر ولی کو دوسرے ولی سے افضل بتانا نہیں ہے، اور پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے، ولی کسے کہتے ہیں، ہے نا، ولایت کیسے مل سکتی ہے نا، ولی کیسے بن سکتے ہیں، عبادت و ریاضت سے، کچھ تو بنا عبادت و ریاضت سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے، ٹھیک ہے، لیکن ولی بن سکتے ہیں عبادت و ریاضت سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم۔